بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی زندگی کے چند مثالی کردار۔ آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھیں، لیکن آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور نمونہ عمل رہی ہیں۔ آپ کے والد محترم مختار کائنات تھے، اکلوتی بیٹی تھیں، لیکن پھر بھی زحمت مصیبتیں برداشت کرتی رہیں۔ آپ کے شوہر امیر المومنین تھے۔ آپ نے تمام زندگی بغیر فرمائش کے زندگی گزار دی، ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی رہی، اور اسی طرح آخر وقت جب جا رہی تھی دنیا سے تو فرمایا کہ یا علی کہ میں معذرت کرتی ہوں اور معافی چاہتی ہوں، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے جنت سے لباس آتے تھے، جنت سے کھانے آتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ بھی مرحلہ آ جاتا تھا کہ جب روزے رکھتے تھے اور افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو یتیم مسکین اسیر آتے تھے، تو جناب سیدہ وہ سارا کھانا اٹھا کے دے دیتی تھی۔ اور اسی طرح آپ جانتے کہ سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولادیں عطا کی، امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب محسن۔ آپ نے سب کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ فرزند سب شہید ہوئے، بیٹیاں راہ خدا میں یوں اسیر ہوئیں کہ آپ درباروں بازاروں میں حاضر ہونا پڑا۔ اب کائنات کی تنہا خاتون جن کا رشتہ ازدواج زوجہ و شوہر دونوں معصوم ہیں، جس کا رشتہ عرش اعظم پر ہوا تھا۔ اب کائنات کی وہ منفرد خاتون ہیں جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کا مہیا کیا گیا۔ وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہے اور نسل امامت قائم رکھنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ وہ ممدوحہ ہیں، یعنی جن کی مدح کی گئی ہے۔ سورہ کوثر ہے، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، سورہ دہر اور کئی اور صورتوں اور آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی ہیں، انہیں ام ابیہا کہا جاتا ہے، بضعۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور مباہلہ میں اکیلی گئی ہیں، مسئلہ فدق کے موقع پر امامت کی گواہی بنی رہی ہیں، اور آپ وہ معصوم ہیں جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ رشتے بھی معصوم تھے۔ باپ معصوم، شوہر معصوم، بیٹے معصوم، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ وہ عبادت گزار ہیں جن کی نماز کے وقت زمین و آسمان روشن ہو جاتا تھا۔ صاحب سخاوت ہیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ باعفت خاتون ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ ایک نابینا شخص گھر میں داخل ہوا تو جناب سیدہ سے پوچھا، کہا کہ بیٹی میں کیا آ جاؤں؟ کہا کہ آ جائیے۔ کہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے۔ کہا رکیے میں اپنی چادر کو سمیٹ لوں۔ پوچھا گیا بیٹی یہ تو نابینا ہے، یہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ عورت کا حق یہی ہے کہ وہ کسی غیر کو نہ دیکھے، کوئی غیر اس کو نہ دیکھے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک مختصر خصائص تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور بھی بہت سارے خصائص ہیں جو ذاتی کمالات میں جناب سیدہ کے موجود ہیں۔ اور اسی طرح ذات پروردگار نے جناب سیدہ کو جسمانی طور پر کمالات دیے۔ ایک ہے بطول، علماء شیعہ اور سنت کا اس امر پر اتفاق ہے، مالک کائنات نے جناب سیدہ کو بطول بنایا ہے اور تمام عوارض سے الگ رکھا ہے، جن میں عام عورتوں کے مخصوص ایام میں اس سے دور رکھا ہے۔ اور علماء اہل سنت میں صاحب ینابی و مودت، صاحب مناقب علامہ صالح کشفی، صاحب ارجح المطالب، اور اسی طرح بہت سارے اہل سنت علماء نے ان چیزوں کا کہا ہے کہ جناب سیدہ بطول ہیں، اور سیدہ وہ خاتون ہے کہ اگر صبح یا عصر کے وقت جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو مغرب کی نماز ادا کرتی تھی۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کا ایک عذرا ایک خصوصیت ہے، فرمایا کہ پروردگار نے انہیں دائمی طور پر عذرا رکھا ہے۔ یہ صفت صرف جنت کی ان حوروں سے متشابہ جنہیں اطراب الابکار کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم نے صدیقہ طاہرہ کو حوراء الانفیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ فاطمہ ظاہری طور پر
انسان ہے لیکن باطنی اعتبار سے حور ہیں۔ اور معنوی کمالات کے ہیں کہ آپ محدثہ ہیں، دال کے اوپر زبر ہے، محدثہ یعنی ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھی، اور بعد از پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ ان کے پاس آئے اور ان سے آ کے ہم کلام ہوتی تھی۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر مادر جناب موسیٰ سے گفتگو ہے، جناب مریم سے گفتگو ہے ملائکہ کا، لیکن وہ ایک آدھ دفعہ ہے، چند دفعہ ہوں گا، لیکن جناب سیدہ کے لیے جو روایات میں جملات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلسل وہ آتے رہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور ایک صحیفہ مشہور ہے اور کہا گیا ہے کہ صحیفہ مصحف فاطمہ کے نام سے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صحیفہ حجم اور ضخامت کے اعتبار سے قرآن کے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس میں قرآن کے مطالب نہیں ہیں، یعنی مصحف فاطمہ میں قرآن کے مطالب نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ اور آئندہ کی ساری باتیں موجودہ، سب کچھ موجود ہے، جس کے اندر قرآن نہیں لیکن باقی سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح پھر فرمایا ایک طہارت ہے، جناب سیدہ طاہرہ ہیں، ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہے، صداقت، ٹھیک ہے، صادق و امین ہے، اور اسی طرح شجاعت ہے۔ شجاعت 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری طور پر بی بی کا زور بازو کے انسان کے کہے کہ ان کا جسمانی اعتبار سے طاقت، ایک روحانی اعتبار سے شجاعت، وہ بھی اسی طرح کہ جب بھی بابا کے ساتھ رہی ہیں قوت شجاعانہ تھی کہ بابا کو زخمی دیکھتی تھی لیکن پریشان نہیں ہوتی تھی ہمیشہ۔ اور اسی طرح سیدہ معنوی طور پر قوت تھی، وہ کیسے کہ جناب سیدہ جانتی تھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور بی شجاعت تھی۔ اور اسی طرح جناب فصاحت و بلاغت میں ادبی اعتبار سے خطبہ فدق، اگر جن مومنین نے دیکھا ہو ایام فاطمیہ کے اندر، میں نے آپ کی خدمت میں جناب سیدہ خطبہ فدق پیش کیا تھا، وہ آپ سنیں اور دیکھیں کہ جناب سیدہ کا خطبہ کس لحاظ سے فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے۔ اور ایک اور جو ان کا ذاتی کمال ہے جو اللہ نے دیا، تسبیح فاطمہ ہے، کتنا بڑا درس ہے اس کے تسبیح کے اندر۔ فرمایا کہ ایک دن پریشان بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح عنایت کی، جن کے اندر کہا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کرو۔ یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے جانے گے۔ سب سے پہلے جناب حمزہ کی شہادت جب بکو بیوی تو اس بی بی نے ان کی قبر کی خاک لے کر اس کے دانے بنائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلنے لگا۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام نے آ کے قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے اٹھایا خاک کو اور اس سے خاک شفا کی تسبیح بنائی اور اس پر ذکر کرنے لگے۔ اور اس خاک شفا کی عظمت کتنی بلند ہے، روایات میں ہے کہ اگر یہ تسبیح آپ کے پاس ہے اور آپ اس کا ذکر اس پر نہیں کرتے، یعنی تسبیح نہیں کر رہے، ایسے جیب میں رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں لیے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ دانے، وہ تسبیح ذکر خداوند کرتی ہے، اور اسی طرح اس کا ثواب اس صاحب تسبیح کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا ایک اور جو ان کا کمال تھا وہ مدافع ولایت تھی، مدافع نبوت تھی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہو کہ خاتون کا کام صرف گھر میں رہنا ہوتا ہے، بس اس کو شوہرداری یا بچے پالنے نہیں۔ جہاں مدافع ولایت تھیں، جہاں بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، وہاں ولایت کی مدافع بھی رہی ہیں، مدافع نبوت بھی رہی ہیں، مدافع قرآن بھی رہی ہیں، مدافع دین بھی رہی ہیں۔ یعنی ذات پروردگار نے عورت کو اگرچہ کمزور خلق کیا ہے لیکن اس اعتبار سے کمزور نہیں خلق کیا کہ وہ پیچھے رہ جائے اور دین اسلام کی حفاظت نہ کرنی۔ جہاں سیدہ نے ہر موقع پر جہاں پر بھی ولایت کے دفاع کے لیے آنا پڑا، جتنا بھی ہو سکا، چاہے وہ شہید ہو گئیں، بچوں کی قربانی دی، جناب محسن کا شہید ہو جانا، پہلو کا شکستہ ہونا، دروازے کا جل جانا، یہ سب کا سب اسی مدافع ولایت ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے ہماری مائیں بہنیں کو کہ وہ جہاں پر بھی ولایت کا مسئلہ ہو، جہاں پر بھی امامت کا مسئلہ ہو، وہاں بچوں کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی، مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ذات پروردگار نے جس طرح حق کے دفاع کرنے کا کہا ہے اسی طرح
دفاع کرنا چاہیے۔